وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا محمود بحق محمد یا لا بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمة الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. میرا مالک جلال محمد کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے. کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے. میرا مالک دور نزدیک سے جو دل میں نیک جائز شرعی حاجات لے کے آئے ہیں اہل بیت کی محبت اور مودت کے صدقے میں ان کی حاجات کی برابری فرما. میرا مالک جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. میرا مالک صدقہ محمد و اہل بیت محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما. ہمیں صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں تمام کو شفا یاب فرما. ایک میرے عزیز ہے رضوان کیانی صاحب شدید علیل ہے دعا کریں میرا مالک تجھے امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ اس صدادار کو شفاء کلی عطا فرمائے. آپ کے بھی جتنے لاحقین عزیز بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں مالک تمام کو شفاء یاب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کلے مل کر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے. اور میں آغاز مجلس میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں کیونکہ ہم نے توحید صنم کدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ کل ایمان علی سے سیکھی ہے. ہم نے توحید اس امام سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے کے آتا ہے. پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے پھر معاشر میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری. جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے. سیدزادہ عباس شاہ صاحب سے لے کے آخری بندے تک پوری توجہ کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے تھے اور وہ ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے تھے. اور زمانہ رسالت میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے ذکر سے پہچان لیتے تھے. بلند کر کے غدیر کی یاد میں نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمن پہ لعنت. استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچ جھکا کر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنصر الجلیل مظہر لجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائر المطالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب. والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین
वलानतुल्लाहि आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फदाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ु हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। बावाज़े बुलंद सलावत। मेरा मालिक तुझे अहले बैत की करीमी का वास्ता, जितने भी अज़ादार इस बारगाह में तशरीफ़ लेके आए हैं, मालिक सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे भाई सैयद अब्बास शाह साहिब, फजर नवाब चीमा साहब और इनके अलावा जितने भी मोमिनीन इमाम बारगाह मरकज़ विलायत अल-कायम के साथ ताउन कर रहे हैं, मेरा मालिक सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। ख़ुसूसन एक दुआ करें कि मेरा मालिक तुझे इमाम हुसैन के बेटों का वास्ता, एक अज़ादार हैं गफ़ार हुसैन, मातमी हैं, ज़ंजीर ज़न हैं, दुआ करें कि इसी ज़िक्र के सदके मालिक उन्हें एक मातमी फ़र्ज़ंद अता फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा ज़रूर करें, मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। इससे पहले कि मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ उस पर गुफ्तगू करूँ, आपके हमारे मारिफत को महमेज करने के लिए चंद मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है। भाई तवज्जो चाहिए। आपका यूरोप में एक नाम है, खुदा की कसम, लोग कहते हैं कि अल-कायम वालों को सुनना आता है। आज मुझे बताएं कि वाकई आपको सुनना आता है। मैं कह रहा हूँ वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है, वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है जो बंदा अली से वफा कर रहा है। भाई मरकज़ विलायत में पढ़ रहा हूँ, वो शजरे का हक भी अदा कर रहा है जो बंदा अली से वफा कर रहा है, और नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर। भाई सार उठाइएगा, नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर, ये हरकत कोई दूसरा कर रहा है। नहीं कोई शिया नमाजों का मुनकिर, ये हरकत कोई दूसरा कर रहा है। और नमाज अमर है, नमाज अमर है, औलिल अम्र हैदर, नमाज अमर है। भाई पिछले भी साल उठा ले, नमाज अमर है, औलिल अम्र हैदर इबादत से किसको जुदा कर रहा है? नमाज अमर है, नमाज अमर है, औलिल अम्र हैदर इबादत से किसको जुदा कर रहा है? और लगाकर अज़ादारियों पे तू फतवे, मुल्ला लगाकर अज़ादारियों पे तू फतवे, ये सोच किसको हंसा कर रहा है? लगाकर अज़ादारियों पे तू फतवे। भाई सारी नज़म भूल जाइएगा, इस नज़म का दिल शेर ना भूलिएगा। लगाकर अज़ादारियों पे तू फतवे, ये सोच किसको खफा कर रहा है? और जो करता नहीं ज़हरा के दुश्मन पे लानत, फिर लानत तो उस पे खुदा कर रहा है। भाई ये जो लानत है ये बड़ी अहम चीज है। खुदा की कसम, लोग अक्सर कहते हैं ये शरारती शिया जो हैं वो तवर्रा करते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। दिल को मुनाफिकत से मुबर्रा किए बगैर जन्नत मिलेगी कभी ना तवर्रा किए बगैर। भाई जितना तवल्ला जरूरी है उससे ज्यादा तवर्रा जरूरी है। भाई मैं वो बात मिंबर से नहीं करता जिसकी सनद और दलील मेरे पास ना हो। जितना तबर्रा जरूरी है, तवल्ला से भी ज्यादा तबर्रा जरूरी है। इमाम सादिक मिलकर सलवात हदिया कर लीजिए। इमाम सादिक सहने हरम में आए। अच्छा, और इमाम ने देखा कि दो मलंग बैठे हैं, दो अज़ादार बैठे हैं। को बंदा किताब का हवाला देखना चाहे तो तफसीर अनवार नजफ
ابھی میرے موبائل میں موجود ہے تفسیر کی کتاب. امام صادق آئے حرم میں بیت اللہ میں. امام نے دیکھا کہ ایک شیعہ وہاں بیٹھا ہے, ایک وہاں بیٹھا ہے. ذاکر ہوراباد صاحب دونوں تسبیح پڑھ رہے ہیں. بھائی توجہ, دونوں تسبیح پڑھ رہے ہیں. اچھا, امام نے پہلے کو دیکھا, امام نے اسے سلام کیا. بھائی توجہ, ساتھ میرے مولا کے نوکر تلامذہ امام کے شاگرد شیعہ ساتھ پہلے کو دیکھا اسے سلام کیا, دوسرے کو دیکھا اسے سلام نہیں کیا. بھائی شاگرد جو مولا کے تھے, نوکر تھے, صحابی تھے, انہوں نے کہا مالک یہ دونوں آپ کے شیعہ ہیں, یہ دونوں آپ کے دادا علی کی ولایت کے قائل ہیں, آپ نے ایک کو سلام کیا دوسرے کو سلام نہیں کیا. امام نے فرمایا اصل میں یہ دونوں ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں. بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا, بات ضائع نہ ہو جائے. دونوں ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں. امام نے فرمایا جس کو میں نے سلام کیا وہ ہم پہ درود بھیج رہا تھا, جس کو ہم نے سلام نہیں کیا وہ ہمارے دشمنوں پہ لعنتیں بھیج رہا تھا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا مالک ہم تو سمجھتے تھے کہ لعنت بھیجنا درود بھیجنے سے بھی بڑی عبادت ہے. تو امام نے کہا ایسا ہی ہے. تو پھر امام آپ نے جو لعنت بھیج رہا تھا اسے سلام کیوں نہیں کیا, جو لعنت بھیج رہا تھا اسے سلام کیوں نہیں کیا؟ امام نے فرمایا اصل میں معاملہ یہ ہے سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. بھائی سر اٹھائیے گا, سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. میں نے اسے سلام اس لیے نہیں کیا کہ مجھے جواب دینے کے لیے لعنت کی عبادت روک نہ دے. اتنی بڑی عبادت ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا. مسلسل آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں معروضات ہم آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. پارہ نمبر 25 ہے, سورت ہے 23. خدا فرما رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت اور رسالت کی مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ میرے قربہ سے مودت کرو. وَمَن يَقْتَرِفُ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور اگر کوئی بندہ مودت فی القربہ والی حسنہ لے کے آئے گا ہم اس کی حسنہ کو مزید حسین بنا دیں گے. ان اللہ غفور شکور, کیا صرف نیکی کو خوبصورتی عطا کریں گے؟ نہیں. ان اللہ غفور شکور, جو بندہ مودت فی القربہ لے کے آئے گا ہم اس کے گناہ بھی معاف کریں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا, محمد ان سے کہہ دیجئے میں سوال ہی نہیں کرتا. بھائی توجہ چاہیے, محمد ان سے کہہ دیجئے میں سوال ہی نہیں کرتا. میرے سامنے سمجھدار عزادار بیٹھے ہیں, کیا سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں؟ بھائی توجہ چاہیے, کیا سلونی کہنے والے بھی سوال کرتے ہیں؟ یہ میرے مولا رسول کے لواب دہن کی تاثیر کا نام ہے کہ رسول نے اپنا لواب دہن علی کی زبان پہ رکھا اور علی نے کہا سلونی سلونی سلونی. یہ میرے رسول کے لواب دہن کی تاثیر کا نام ہے. اچھا, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج آپ کے سامنے ذرا سلونی کی ہسٹری نہ پڑھوں کہ سلونی کی ہسٹری کیا ہے, کہ سب سے پہلے دعویٰ سلونی کس نے کیا. کوئی بندہ کتاب کا حوالہ دیکھنا چاہے تو وسائل الشیعہ, یہ سب سے پہلے دعویٰ سلونی خود خدا نے کیا. بھائی توجہ چاہیے, سب سے پہلے دعویٰ سلونی خود خدا نے کیا. رجب کی پہلی شب جمعہ خدا نے فرشتوں کو حرم کعبہ میں اکٹھا کیا اور کہا یا ملائکہ سلونی اما عیشتم, اے میرے ملائکہ سوال کرو. فرشتے سوال کرتے رہے, خدا جواب دیتا رہا. بھائی دوسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ بھائی تھوڑی دیر کے لیے تمہید ہے, پھر اس کے بعد نتائج پہ در پہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. دوسرا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ دوسرا دعویٰ سلونی کیا ہے صالح نبی نے.
کتاب کا نام ہے بہار الانوار۔ دوسرا دعویٰ سلونی کیا ہے صالح نبی نے۔ صالح نبی نے اپنی بستی والوں کو اکٹھا کیا اور کہا یا اہل قریہ سلونی اما شئتم، اے بستی والوں ہم سے سوال کرو۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ دوسرا دعویٰ سلونی صالح نبی نے کیا ہے۔ اچھا جو بستی والوں نے سوال کیا ہے بھائی توجہ، بہار میں علامہ باقر مجلسی نے وہ سوال لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بستی والوں نے کہا کہ صالح اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال۔ بھائی توجہ چاہیے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال۔ صالح نبی نے بجانب عرش دیکھا اور کہا میرے اللہ تیرے لیے یہ کام آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ بھائی آخری بندے تک کوئی تو تیرے لیے یہ کام آسان ہے میرے لیے مشکل ہے، اس کا مطلب ہے سلونی کا دعویٰ کرنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، پہلا دعویٰ سلونی خدا نے کیا، دوسرا دعویٰ سلونی صالح نبی نے کیا، تیسرا دعویٰ سلونی کیا ہے حسنین کے نانا نے۔ اچھا اور بخاری شریف میں جب سرکار نے لکھا ہے کہ سرکار نے دعویٰ سلونی کیا تو وہ لوگوں کے سوال بھی لکھے ہیں جو لوگوں نے کیے ہیں۔ ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا سرکار آپ نے دعویٰ سلونی کیا ہے؟ سرکار نے کہا جی ہاں کیا ہے۔ کہنے لگا سرکار میرے باپ کا نام بتائیں۔ بھائی توجہ چاہیے، سرکار نے کہا جو مشہور ہے یا وہ بتاؤں جو اصل ہے وہ بتاؤں؟ کہنے لگا سرکار، کوئی کہنے لگا سرکار بتا دیں میرے سر پہ بال کتنے ہیں۔ تیسرا دعویٰ سلونی نبیوں کے سلطان نے کیا اور چوتھا دعویٰ سلونی کس نے کیا؟ مالک منبر سلونی علی نے کیا۔ مالک منبر سلونی علی نے کیا۔ اچھا اور علی نے پہلی دفعہ دعویٰ سلونی کب کیا؟ بھائی توجہ چاہیے، کیا 10 سال کی زندگی میں کیا؟ کیا 20 سال کی زندگی میں کیا؟ کیا 30 سال کی زندگی میں کیا؟ نہیں، نہ 10 سال کی زندگی میں کیا، نہ 5 سال کی زندگی میں کیا، نہ 20 سال کی زندگی میں کیا، بلکہ بظاہر 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ کیا۔ بھائی سارے اٹھائیے گا تو بندے بلائے سننا چاہتے ہیں۔ 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ کیا۔ اور اچھا علی نے دعویٰ سلونی کیوں کیا؟ اچھا اور یہ بات پورے عرب میں پھیل چکی تھی کہ ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر گئی ہے، دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی ہے۔ بھائی پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہو کے کعبہ کی دیوار پہ آگے کہ کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کعبہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسرے دن امیر المومنین علی نبیوں کے سلطان کے ہاتھوں پہ بلند ہو کے باہر آئے۔ اچھا علی مولا سے کسی بندے نے پوچھا کہ یا علی آپ کو اپنی کون سی فضیلت سب سے زیادہ عزیز ہے؟ بھائی مجھے اگر کوئی بندہ پوچھے آپ کو پوچھے تو ہمیں بھی تھوڑی دیر لگ جاتی ہے سوچنے کے لیے کہ میں کس فضیلت کا کہوں، اس کا کہوں، اس کا کہوں یا اس کا کہوں۔ بھائی سامنے ہے علی، پوچھا گیا علی آپ کو اپنی سب سے زیادہ فضیلت کون سی عزیز ہے؟ تو علی نے مسکرا کے فرمایا اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی کہ علی نے پہلی نگاہ محمد کا چہرہ دیکھا۔ بھائی سارے اٹھائیے گا، پہلی نگاہ محمد کا چہرہ دیکھا، پہلی سواری محمد کے ہاتھوں پہ کی، پہلی غذا لعاب رسول کھایا۔ علی محمد کے ہاتھوں پہ بلند ہو کے خانہ کعبہ کے باہر۔ بھائی توجہ چاہیے۔ اچھا جو بتوں کے پجاری تھے وہ بھی پہنچ جائے۔ بسم اللہ۔ واہ 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 کیا کہے، بے شک کن کے لیے بھی کسی زبان کا ہونا ضروری ہے۔ اور آل محمد مدن لہن لسان اللہ، ہم ہی اللہ کی بولنے والی زبان ہے۔ امیر المومنین علی بسم اللہ۔
ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਜਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਕੁਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੂਮਨਾ ਦਾ ਜੀ ਮੌਲਾ अच्छा, वैसे अपनी जगह छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मौला की विलायत के लिए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, सलवात भी पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे भी आ जाए, प्लीज मेहरबानी फरमा ले। मैं आपकी मोहब्बत में इतना सफर कर गया हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी सफर कर लें, मिलके सलवात हदिया कर लीजिए। अच्छा, बुतों के पुजारी भी आगे, बात याद है मुझे आपको, बात भूल तो नहीं गई। नबियों के सुल्तान के हाथों पे अली, जाहिर है 3 दिन के अली। अच्छा, और लोग आगे और आके कहने लगे, मिलके सलवात हदिया कर लीजिए, मोमिन बैठ जाते। फिर भी बावल बुलंद सलवात हदिया कर लीजिए। मक्का के काफिर आ गए कि काबा के अंदर क्या हो रहा है। भाई तवज्जो है ना साहिबान आपकी। नबियों के सुल्तान के हाथों पे अली बुलंद हैं। मैं बताने लगा हूं कि अली ने पहला दावा सलूनी कब किया। नबियों के सुल्तान के हाथों पे अली बुलंद है। किसी ने कहा यहाँ तो हमारे लात का कब्जा था, ये बच्चा इस घर में कैसे आ गया। किसी ने कहा यहाँ तो हमारे मनात का कब्जा था, ये बच्चा इस घर में कैसे आ गया। किसी ने कहा यहाँ तो हमारी उज़्ज़ा देवी रहती थी, ये बच्चा इस घर में कैसे आ गया। किसी ने कहा लात से पूछो, किसी ने कहा मनात से पूछो, किसी ने कहा उज़्ज़ा से पूछो। कहने वाले कहते लात तो बोलता नहीं, मनात तो कलाम नहीं करता, उज़्ज़ा तो तकल्लम नहीं करती। जब हर किसी ने कहा पूछो पूछो पूछो, या 3 दिन के अली ने मोहम्मद के हाथों पे मजल के कहा ना लात से पूछो, ना मनात से पूछो, ना उज़्ज़ा से पूछो, बल्कि सलूनी मुझे अली से पूछो। अली ने नबियों के सुल्तान के हाथों पे दावा सलूनी किया। अच्छा, फिर मेरे मौला अली ने दावा सलूनी कब किया। भाई तवज्जो, जब अमीरुल मोमिनीन अली मिंबर पे बैठे, साहिबान तवज्जो, एक बंदा आ गया बहुत सिपल सा सरकार अमीरुल मोमिनीन अली के पास, और आके बड़ी हमदर्दी दिखाने लगा। शाह साहब कहने लगा कि या अली, बड़ा अफसोस है आपकी हुकूमत छिन गई। भाई तवज्जो, या अली, बड़ा अफसोस है आपकी हुकूमत छिन गई। खुदा की कसम जवाब आपको बताएगा कि लिसानुल्लाह से निकला हुआ है। खुदा की कसम आप सारे फिक्र के एहतराम में इस्तकबाल में उठ के खड़े भी हो जाए ना तो हक के समात अदा नहीं होता, लेकिन आप बैठ के भी दुआ भी कर दें तो मैं राजी ही जाऊंगा। कहने लगा या अली, बड़ा अफसोस है आपकी हुकूमत छिन गई। या अली, बड़ा अफसोस है आपकी हुकूमत छिन गई। अली ने फरमाया क्या किसी के हाथ अर्श तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह, क्या किसी के हाथ अर्श तक पहुंच गए। अली ने फरमाया क्या सुबह हो रही है, जी या अली हो रही है। क्या शाम हो रही है, जी या अली हो रही है। क्या हवाएं चल रही हैं, जी या अली चल रही है। अली ने फरमाया ये अली की हुकूमत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये अली, दिल बोला अली मौला, अली मौला। अली ने फरमाया ये अली की हुकूमत है। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन को दरबार लेके आया गया। भाई ये मौजूदात भी कभी फज़ाइल करम में भी सुना करें। अमीरुल मोमिनीन अली को दरबार लेके आया गया और कहने वाला कह रहा या अली, इसकी बैयत करें। भाई तवज्जो, किसी की तरफ इशारा करके कह रहा है या अली, इसकी बैयत करें। अमीरुल मोमिनीन अली ने मुस्कुरा के फरमाया इसकी बैयत करनी है। जी या अली, इसी की बैयत करनी है। अली ने फरमाया तू अपना तारुफ तो करवा, तू है कौन। भाई तवज्जो, तू अपना तारुफ तो करवा, तू है कौन। कहने लगा मैं नायब रसूल। भाई तवज्जो, मैं रसूल अल्लाह का खलीफा, मैं नायब रसूल। अली ने फरमाया तू नायब रसूल है। कहने लगा जी या अली।
علی نے فرمایا کیا رسول اللہ کی حکومت صرف انسانوں کے لیے تھی یا جنوں کے لیے بھی تھی؟ بھائی سار اٹھائیے گا، سار اٹھائیے گا. کیا رسول اللہ کی حکومت صرف انسانوں کے لیے بھی تھی یا جنوں کے لیے بھی تھی؟ کہنے لگا یا علی آف کورس، رسول انسانوں کے لیے رسول بھی تھے، جنوں کے لیے رسول بھی تھے. علی نے فرمایا کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جن دیکھا ہے؟ بھائی توجہ توجہ توجہ. خاموش ہو گیا اور کہنے لگا یا علی میں نے جن کی زیارت نہیں کی. علی نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ پلٹ وار کر کے کہنے لگا یا علی آپ نے کبھی جن دیکھا ہے؟ بھائی توجہ. کہنے لگا یا علی کبھی آپ نے جن دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا بھول گئے ہو جب ڈول پھینک کے آ گئے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جنوں سے لڑ بھی رہا اور جن دیکھا نہ ہو؟ لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے. میں بتانے لگا ہوں کہ علی نے دعویٰ سلونی پھر کیا. لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے مولا علی کی بارگاہ میں. کہنے لگے یا علی حکومت قبول کیجئے. بھائی توجہ. امیر المومنین علی نے کہا کیا تم سوچتے ہو علی کو تاج و تخت کی ضرورت ہے؟ علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے. علی گھر، بھائی اونچی بات سے بھی بول لیا کرے، علی گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا خلیفہ ہے. کہنے لگے یا علی اگر آپ نے حکومت قبول نہ کی ہم میدان معاشر اللہ کے رسول کو شکوہ کریں گے. بھائی توجہ. اگر آپ نے حکومت قبول نہ کی ہم میدان معاشر اللہ کے رسول کو شکوہ کریں گے کہ دین پہ مشکل بنی تو علی نے حکومت قبول نہ کی. یہی بات میرے مولا علی کو منبر پہ لے کے آ گئی. بھائی توجہ چاہیے. یہی بات امیر المومنین علی کو منبر پہ لے کے آ گئی. اچھا جو منبر رسول تھا جس کی یاد میں آج بھی منبر موجود ہے، جو منبر رسول تھا اس کی ٹوٹل سیڑھیاں تھی 4. کتنی سیڑھیاں تھی؟ پہلی سیڑھی پہ جناب رسول خدا بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. رسول خدا نے بظاہر دنیا سے چلے گئے. ان کے بعد کوئی بندہ آیا، اس نے پہلی سیڑھی احترام رسول میں چھوڑ دی اور وہ دوسری پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اچھا یہ بات میں کسی اپنی کتاب سے نہیں کر رہا، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول خدا کے بعد جو آیا اس نے پہلی سیڑھی احترام رسول میں چھوڑ دی، دوسری پہ بیٹھ کے وہ باتیں کرتا تھا. ان کو جانا تھا، چلے گئے. ان کے بعد ایک اور آیا، اس نے پہلی سیڑھی احترام رسول خدا، دوسری سیڑھی جو ان سے سینئر تھا اس کے احترام میں چھوڑ دی. وہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے. اب وہ تیسرا آیا، جب تیسرا آیا تو وہ آخری سیڑھی پہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا. بھائی اب منبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم. بھائی سار اٹھائیے گا، سار اٹھائیے گا، اپنے مولا کی فضیلت سنیے گا. اور وہ بھی اپنی کتاب نہیں، غیروں کی کتاب سے. منبر کی سیڑھیاں ہو گئی ختم. اب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے علی کہاں بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا. کوئی کہہ رہا تھا ہو نہ ہو علی کھڑے ہو کے خطبہ دے کے گھر چلا جائے گا. کوئی کہہ رہا تھا علی زمین پہ بیٹھ کے خطبہ دے گا اور گھر چلا جائے گا. ایک سلیمان تھا جو دنیا کو کہہ رہا تھا تم نہیں جانتے علی کے معنی کیا ہے. علی کے معنی ہے بلند. علی کسی پست جگہ پہ بیٹھ جائے تو علی رہتا ہی نہیں. اچھا اور سارے بھائی بریکی محسوس کیجئے گا، سارے علی کو مبارک دے رہے. سار اٹھائیے گا، سارے علی کو مبارک دے رہے تھے. یا علی مبارک ہو آپ کو حکومت مل گئی. یا علی مبارک ہو آپ کو تاج و تخت مل گیا. اکیلا سلیمان تھا جو منبر سے کہہ رہا تھا منبر تجھے مبارک ہو، منبر تجھے مبارک ہو. آج علی تجھ پہ بیٹھے گا، منبر تجھے مبارک ہو. بھائی سارے علی کو مبارک، سلیمان منبر کو مبارک. لوگ سوچ رہے تھے کہ اب علی کہاں بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا. اب امیر المومنین چلتے چلتے مسجد میں آئے. لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. علی چلتے 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 منبر
کے قریب آئے، علی نے پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم رکھا، لوگ پریشان ہوئے، علی نے دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم رکھا، لوگ اور پریشان ہوئے، علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اور وہاں بیٹھے جہاں نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ما ھذا کرمت مقام رسول اللہ، یا علی آپ نے تو اللہ کے رسول کی توہین کر دی، جہاں تو نبیوں کا سلطان بیٹھتا تھا۔ علی نے کہا قدرت تیرا منہ توڑے، تو اس لکڑی کے پھٹے کی بات کر رہا ہے، اس وقت مر گیا تھا جب میں دوش رسالت پہ سوار ہوا تھا۔ چاندی کی ٹوپ سونے کا گولا چلانے والا علی مولا، نعرے اس وقت مر گیا تھا جب میں دوش رسول پہ سوار ہوا تھا۔ بھائی توجہ چاہیے۔ اچھا رسول کے دوش پہ علی کیوں سوار ہوئے؟ مجھے قمر جلالوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا، کاندھے پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا۔ اچھا علی دوش رسالت پہ کیوں سوار ہوئے تھے؟ اللہ جانے مجھے 10-15 خریدار یہاں پہ مل جائیں جو میرے بعد کو خریدیں۔ علی دوش رسول پہ کیوں سوار ہوئے تھے؟ بت توڑنے تھے۔ صاحبان توجہ، بت توڑنے تھے، اور بت تھے جھوٹے خدا۔ بھائی توجہ توجہ توجہ، شاہ جی بت توڑنے تھے اور بت تھے جھوٹے خدا۔ علی نے جناب رسول خدا سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے شانوں پہ سوار ہو۔ بھائی توجہ، آپ میرے شانوں پہ سوار ہوں، آپ میرے شانوں پہ سوار ہو کہ بت توڑیں۔ بھائی علی کا ایک لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ توجہ ہے نا صاحبان آپ کی؟ علی کا لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا علی میں چاہتا ہوں تو میرے شانوں پہ سوار ہو کہ بت توڑ۔ علی نے فرمایا کیوں سرکار؟ رسول خدا نے فرمایا میں چاہتا ہوں جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائیں۔ اللہ اکبر، جھوٹے خدا جھوٹے خدا سچے خدا کے ہاتھوں سے توڑے جائیں۔ بھائی توجہ۔ اچھا پھر علی نے دعویٰ سلونی کیا۔ اچھا اور علی نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو دعویٰ سلونی سے بھی وزنی ہے۔ آپ سوچیں کہ دعویٰ سلونی اتنا بڑا دعویٰ ہے اور دعویٰ سلونی سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ صاحبان توجہ، علی نے فرمایا یہ جو سوال لے کے آتے ہو ان کے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو، بلکہ یہ بھی پوچھا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ بھائی سارو رہیے گا، یہ بھی پوچھا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ صاحبان امیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس۔ اللہ اکبر اللہ، بھائی کوئی بندہ کو خریدار ہوتا، میں نے کہا امیر شام آیا امیر صبح و شام کے پاس، کہنے لگا یا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے؟ صاحبان پوری توجہ چاہیے۔ علی نے فرمایا جی ہاں کیا ہے۔ یا علی میرا بھی سوال ہے۔ جی سوال کریں۔ کہنے لگا کہ یا علی ہم جو بنو امیہ والے ہیں ہمارے چہرے پہ کہیں کہیں بال ہے، اور آپ جو بنو ہاشم والے ہیں ان کے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ بڑی گھنی ہے۔ اچھا یا علی یہ کیوں ہے؟ اچھا اور لوگوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا علی اور اپنا دوسرا دعویٰ بھی یاد رکھیے گا، آپ نے کہا ہے جواب لے کے چلے نہ جایا کرو، بلکہ یہ بھی پوچھا کرو یہ جواب قرآن میں کہاں لکھا ہے۔ علی نے فرمایا اگر تو قرآن پڑھ لیتا تو علی کا شیعہ نہ بن جاتا۔ علی نے قرآن منگایا اور آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی الخبث لا یخرج الا نکدا۔ یہ دیکھ قرآن تیری اور میری داڑھی کا ذکر کر رہا ہے کہ جو طیب زمینیں ہیں وہ گھنی فصل دیتی ہیں، جو خبیث زمینیں ہیں وہ کہیں کہیں پودا لگاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
अता बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी हुब्सु ला यहरुजु इल्ला नकदा। जो तैयब ज़मीनें हैं वो गनी फसल देती हैं, जो खबीस ज़मीनें हैं वो कहीं कहीं पौधा लगाती हैं। अमीर तकी मीर ने भी एक शेर लिखा है कि असहाब सलासा से मोहब्बत के तुफैल। भाई आज भी आप जो है ना ये मुशाहिदा कर सकते हैं, असहाब सलासा से मोहब्बत के तुफैल, दाढ़ी भी जो निकली तो तकूनी निकली। ये अली ने फैसला किया था, आज भी ये मुशाहिदा मुमकिन है। अच्छा, और अमीरुल मोमिनीन अली से जब भी कोई सवाल करता था, भाई तवज्जो, मैंने कल भी कहा था कि अली बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब देते थे। एक बंदा बड़ी लंबी चौड़ी शख्सियत है तारीख़ इस्लाम की, वो मौला की बारगाह में आया और आके कहने लगा, या अली, कोई भी बंदा आपके पास आता है, कोई नबातात का सवाल करता है, आप फ़ौरन जवाब देते हैं, कोई जमादात का सवाल करता है, आप फ़ौरन जवाब देते हैं, कोई इस्लामियात का सवाल करता है, आप फ़ौरन जवाब देते हैं। या अली थोड़ा सोच लिया करें, या अली थोड़ा सोच लिया करें। अली ने फरमाया, तेरे दाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कहने लगा, या अली 5 उंगलियां हैं। अली ने फरमाया, तूने सोचा क्यों नहीं? कहता, या अली ये भी भला कोई सोचने वाली बात है? ये हाथ हर वक्त मेरे सामने रहता है, ये हाथ हर वक्त मेरे सामने रहता है। अली ने फरमाया, तुझ में और अली में यही फर्क है, तेरे सामने हाथ है, अली के सामने कायनात है। तेरे सामने हाथ, तेरे सामने हाथ है, अली के सामने कायनात। अच्छा, और जंग एक में अमीरुल मोमिनीन बस काफिर को मारने वाले थे। भाई तवज्जो, बिल्कुल काफिर को मारने वाले थे, अली की तलवार यहाँ थी। उस काफिर ने बड़ी अजीब बात की, कहने लगा, या अली, आपकी तलवार मिल सकती है? भाई तवज्जो, या अली, आपकी तलवार मिल सकती है? अली ने फरमाया, ये ले। भाई तवज्जो, अली ने फरमाया, ये ले तलवार। तेरे दिल में अरमान न रह जाए कि मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। भाई मुजाहिद जो हर्ब व ज़रब के मुजाहिद थे, वो मौला अली की बारगाह में आ गए। भाई देखिएगा अली का मिजाज, अली का मिजाज खुदा से मिलता है। अली का मिजाज देखिएगा, मैदान हर्ब व ज़रब के माहिर मौला अली की बारगाह में आ गए और आके कहने लगे, या अली, कोई मुजाहिद अपनी तलवार भी किसी को देता है? कोई मुजाहिद मैदान जंग में अपनी तलवार भी किसी को देता है? अली ने फरमाया, पहले दुश्मन था, फिर सवाली बन गया था। अल्लाह, पहले दुश्मन था, फिर सवाली बन गया था। अली अपनी तलवार तो दे सकता है, लेकिन दामने करम पे धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे रहबर अल्लाह ने हमें अता किए हैं। मैं बिल्कुल अपने मौजू पे खड़ा हूं। अच्छा, और वही बंदा जिसका मैंने पहले नाम लिया है, वो आया इमाम हसन के पास। भाई विलायत आपको मैं सुनाने लगा हूं। जो बंदे आले मोहम्मद की ताकत को तस्लीम करते हैं, सार उठाइएगा। आले मोहम्मद के फजाइल के एक बहार आपकी तरफ आ रही है। आगे कहने लगा, इमाम हसन यहाँ खड़े हैं, पीछे एक खजूर का दरख्त है। भाई तवज्जो, अदम्मत साकिबा में सैयद मोहम्मद बाकर दादश्ती बहबानी ने इस वाक़े को लिखा है। पीछे है खजूर का एक दरख्त, इमाम हसन इस तरफ खड़े हैं। कहने लगा, हसन, क्या तू भी सलूनी का दावा करता है? सार उठाइएगा, सार उठाइएगा। हसन, तेरा बाप सलूनी का दावा करता था, तेरा नाना सलूनी का दावा करता था, क्या तू भी सलूनी का दावा करता है? हसन ने कहा, बकवास बंद कर, तू नहीं जानता मैं एक वक्त में मोहम्मद भी हूँ और अली भी हूँ। भाई सार उठाइएगा, मैं एक वक्त में मोहम्मद भी हूँ और अली भी हूँ, सवाल कर। कहने लगा, हसन, भाई इस बात का तल्लुक देखने से है। इमाम हसन देख रहे हैं इस तरफ, शहजादा यमन देख रहे हैं इस तरफ, पीछे है खजूर का दरख्त, वो देख रहा है खजूर की दरख्त की तरफ, और इमाम हसन उसकी किस्मत की तरफ देख रहे हैं। कहने लगा, हसन, जो खजूर का दरख्त आपके पीछे है, इस पे कितनी खजूरें हैं? सार उठाइएगा। इमाम हसन ने देखा नहीं,
علی بیٹے نے کہا 4004، بغیر دیکھے کہا 4004، 4004۔ اس نے اپنے نوکروں کہا کہ کھجور پہ چڑھ جا، کھجوریں اتار اور گن۔ وہ کھجور پہ چڑھ گیا، کھجوریں اتاری، گنی تو 4004 تھی۔ بھائی سارے اٹھائیے گا، 4004 تھی۔ کہنے لگا حسن آپ کے پاس علم غیب ہے، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ درخت پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ کیا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ امام حسن نے فرمایا، بدر ولایت سنتے ہیں سارے اٹھائیے گا۔ امام حسن نے فرمایا یہ حسن کا علم نہیں، حسن کی قدرت ہے۔ حسن نے کہہ دیا 4004، انہیں 4004 ہونا تھا۔ حسن نے کہہ دیا 4004 تو انہیں 4004 ہونا ہے۔ بھائی آل محمد معجزے نہیں دکھاتے، بھائی ممبر سے عقیدہ لے کے جانا۔ ذاکر اہل بیت آپ کی نظر بالخصوص یہ بات کہنے جا رہا ہوں، آل محمد معجزے نہیں دکھاتے، آل محمد قدرت دکھاتے ہیں، اہل بیت قدرت دکھاتے ہیں۔ اچھا، اور ایک سوال سرکار مسلم بن عقیل نے کیا، کس سے؟ کریم کربلا امام حسین سے۔ بھائی سارے اٹھائیے گا، یہ موضوع مصائب کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے، میں آج فضائل کے رنگ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کریم کربلا امام حسین سے سرکار مسلم بن عقیل نے سوال کیا۔ کب کیا؟ جب حسین نے کہا کہ آپ میرے سفیر بن کے کوفہ جائیں گے۔ بھائی توجہ، جب کہا آپ میرے سفیر بن کے کوفہ جائیں گے تو سرکار مسلم بن عقیل نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا، کیونکہ آپ کا کہنا ہی خدا کا کہنا ہے، میں آپ کا سفیر بن کے کوفہ میں جاؤں گا تو کوفہ میں میری حیثیت کیا ہوگی، میرا منصب کیا ہوگا، میرا مقام کیا ہوگا؟ امام حسین نے کہا جا مسلم قلم و کرتاس لے آ، مسلم کاغذ قلم لے آ، میں تیری حیثیت، تیرا منصب، تیرا مقام تجھے لکھ دوں۔ بھائی اور میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں حیثیت، مقام، منصب اسی کا لکھا جاتا ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے۔ سار اٹھائیے گا، جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے۔ امام حسین نے لکھنا شروع کیا سرکار مسلم کی حیثیت، مقام، مرتبہ۔ امام حسین فرماتے ہیں پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں۔ اور کوفہ والوں تم نے مجھے سمجھا ہے اس دور میں محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اس دور کا محمد ہوں، اس لیے میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ کوفہ والے جانتے تھے کہ مسلم بھی علی ہے، کوفہ والے جانتے تھے مسلم بھی علی ہے۔ مجھ سے پہلے سیدزادہ ذاکر حر عباس لاہور شہر کی بات کر رہے تھے۔ خدا کی قسم میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو میں ضرور لاہور جاتا ہوں۔ میں تمام ماتمیوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جس طرح کربلا جاتے ہو، شام جاتے ہو، مدینہ جاتے ہو، ایران جاتے ہو، اسی طرح لاہور بھی جایا کرو، کیونکہ علی کی بیٹی کی بڑی قربانی ہے توحید بچانے کے لیے، بڑی قربانی دی ہے علی بادشاہ کی بیٹی نے۔ عزادارو، یہ عباس کی بہن ہے۔ جب علی بادشاہ کی بیٹیوں کا قافلہ بالکل تیار ہو گیا تھا نا، تو سیدہ ام البنین نے ایک ہاتھ میں عباس کو لیا، دوسرے ہاتھ میں سیدہ رقیہ کو لیا، نبیوں کے سلطان کی قبر پہ آ گئیں۔
عزادارو پہلے بی بی سیدہ ام البنین نے اپنے سر سے چادر اتاری اور عباس سے کہا عباس تیرا ایک ہاتھ ہو میرے سر پر دوسرا ہاتھ ہو نبیوں کے سلطان کی قبر پر. عباس میں یہاں ماں بن کے نہیں آئی تھی، عباس میں تو حسن و حسین کی کنیز بن کے آئی تھی. عباس نے مولا نے مجھ پہ کرم کر دیا، مجھے تجھ جیسا بیٹا عطا کیا، مجھے رقیہ عطا کی. عباس مجھ سے وعدہ کر کہ جتنی دیر تک تو زندہ رہے زینب کے پردے پہ مشکل نہ ملے. بڑی راضی ہے بنت مصطفیٰ آپ پر کہ شہزادی نے آپ کو بڑی جلدی ہائے کی خیرات عطا کر دی. اللہ تعالیٰ ذاکرین کہتے ہیں کہ مولا عباس نے رو کے کہا اماں جس طرح آپ نے میرا ہاتھ نبیوں کے سلطان کی قبر پہ رکھایا ہے نا، اماں اسی طرح حسین کو بھی بلائیں نا. حسین کا بھی ایک ہاتھ آپ کے سر پہ ہو، دوسرا ہاتھ محمد کی قبر پہ ہو، اور میرے مولا حسین سے بھی وعدہ لے دیں کہ جب کبھی زینب کے پردے پہ مشکل بنے نوکر پہ پابندی نہ لگے. رضارو پھر یہی کیا کہ ایک ہاتھ بی بی سیدہ رقیہ کا اپنے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کی قبر پہ رکھا اور کہا کہ رقیہ میرے ساتھ وعدہ کر کہ علی کی بیٹیوں سے وفا کرنی ہے، بطول کی بیٹیوں سے وفا کرنی ہے. عزادارو یہ درس تھے سیدہ ام البنین کے. جب شام کے بازار میں قافلہ آیا ہے نا تو لوگ پتھر مارنے لگے. عزادارو بی بی سیدہ رقیہ آگے بڑھ جاتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی جس کسی نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ مجھے مارے. میں علی کی بیٹیاں ہوں، یہ محمد کی بیٹیاں. سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم نہیں ہونا ہے. عزادارو اس بی بی نے بڑی قربانی دی ہے دین اسلام کے لیے. 6 بیٹے میری شہزادی نے قربان کیے، اپنے سر کا وارث مسلم قربان کیا. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں 6 بیٹے قربان کیے ہیں، 2 بیٹیاں قربان کی. عزیزانو مومنین کے دل نرم ہوتے ہیں. خدا کی قسم صرف قاسم کا مال نہیں ہوا. یہ قدیمی عزادار میرے سامنے بیٹھے، صرف قاسم پامال نہیں ہوا بلکہ شام غریبہ رقیہ کی آتکا بھی پامال ہو گئی. سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو یہ محسنہ توحید بی بی ہے، 2 بیٹیاں قربان کی. عزادارو جب امام حسین نے سرکار مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفہ بھیجا ہے نا تو سب سے پہلے 40,000 لوگوں نے بیعت کی. نعمان بن بشیر گورنر تھا کوفہ کا. جب اس نے دیکھا نا کہ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی ہے، لوگ سرکار امیر مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، عزادارو اس کمینے نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، یہاں پہ حسین کی حکومت قائم ہو جائے گی. لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. عزادارو پھر اس کمینے نے ابن مرجانہ کو گورنر بنا کے بھیجا. اچھا، اور کیونکہ سارے کوفہ میں تقریباً سرکار مسلم کی بیعت ہو چکی تھی. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد جسے ابن مرجانہ بھی کہتے ہیں، یہ کمینہ کوفہ میں کیسے داخل ہوا؟ بھائی تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کتابوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. یہ کیسے کوفہ میں داخل ہوا؟ کیونکہ سارا کوفہ تو مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکا تھا. عزادارو اس کمینے نے ہاشمی والا لباس پہنا، سر پہ سیاہ امامہ پہنا، سبز چادر اپنے پہلو میں رکھی اور اپنے منہ پہ پردہ رکھا. جب یہ کوفہ آیا کوفہ والے سمجھ رہے تھے شاید حسین آ گیا ہے. آج بھی دنیا لباس آل محمد والا پہن کر لوگوں کو علی کی ولایت سے گمراہ کر رہی ہے. خدا کی قسم وہ کل بھی ابن زیاد تھے، وہ آج بھی ابن زیاد ہے. کبھی بھی علی کی ولایت کو نہ چھوڑنا. خدا کی قسم میں یہاں ہزاروں دلیلیں دے سکتا ہوں مولا علی کی ولایت پر، لیکن عزادارو اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی کبھی حسین کا سفیر نہ مارا جاتا. وہ جانتے تھے کہ مولا علی کی ولایت واجب ہے. اور کربلا کی لڑائی نہ نماز کے لیے تھی نہ روزے کے لیے تھی. میں پوری ذمہ داری کے لیے اسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی لڑائی صرف اور صرف علی ولی اللہ کی جان تھی. یہ کمینہ جب آیا ہے نا ابن زیاد کوفہ میں،
اس نے لوگوں کو لالچ دینے شروع کیے، مسلم کی بیعت توڑو اور میرے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کرو۔ لوگوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی، لوگوں نے یزید کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ عزیزارو، جب مسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہے نا تو مسلم کے پیچھے 16,000 لوگوں نے نماز پڑھی۔ ظہرین کی نماز کے وقت لوگ کم ہونا شروع ہو گئے، کم ہونا شروع ہو گئے۔ عزیزارو، جب مسلم نے مغربین کی نماز پڑھائی ہے نا تو پیچھے صرف 2 بیٹے تھے اور 1 حامی تھا۔ حسین کا سفیر تنہا رہ گیا۔ اس درد کو آپ محسوس کیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ پردیس میں چلا جائے نا اور وہاں لوگ اسے جانتے نہ ہوں کہ یہ کس خانوادے کا ہے، کس گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، اور اسے پردیس میں کوئی مارے، اسے اپنے بڑے یاد آتے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے۔ ایک ہمارے علاقے کا سید تھا، لوگ اسے جانتے نہیں تھے، لوگوں نے پردیس میں اسے بڑا مارا، وہ زخمی بھی تھا، سر پہ ہاتھ بھی رکھے ہوئے تھا اور رو رو کے کہتا تھا کاش آج میرا بھائی یہاں پہ ہوتا، کاش میرا آج بابا یہاں پہ ہوتا، کاش آج میرا چچا یہاں پہ ہوتا۔ عزیزارو، لوگ مسلم کو مارتے تھے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تماچا مار رہا تھا، اور مسلم رو رو کے کہتے تھے کاش آج میرا عباس یہاں۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزارو، ادھر امام حسین نے اپنے حج کو کریم کربلا نے عمرے میں بدلا۔ منزل تنعیم کے پاس تھے حسین۔ عزیزارو، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مدینے سے چلی تھی نا علی بادشاہ کی بیٹی، تو بی بی نے حسین سے ایک وعدہ لیا تھا۔ بی بی نے رو کے کہا تھا حسین میں مدینہ چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے، حسین میں نانا محمد کی قبر چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے، میں اماں زہرا کی یادگار چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے۔ حسین، جب میں تجھے دیکھتی ہوں نا تو میری ماں بھی تو ہے، تو میرا باپ بھی تو ہے۔ حسین، میں جہاں تو کہے گا میں تیرے ساتھ سفر پہ چلی جاؤں گی، لیکن حسین ایک منت میری مان لے کہ سفر کے دوران یا تیرا گھوڑا میرے محمل کی دائیں طرف رہے یا میرے محمل کی بائیں طرف رہے۔ حسین، جب میں بابا سے اداس ہوں گی میں تیرا چہرہ دیکھ لوں گی، حسین جب مجھے اماں کی یاد آئے گی میں تیرا چہرہ دیکھ لوں گی۔ اللہ معمول کے مطابق میری شہزادی نے اپنے محمل کا پردہ ہٹایا، شہزادی نے دائیں دیکھا، حسین نظر نہیں آئے۔ میری شہزادی نے بائیں دیکھا، کریم کربلا حسین نظر نہیں آئے۔ اللہ شہزادی نے آگے دیکھا، حسین نظر نہیں آئے۔ شہزادی نے پیچھے دیکھا، شبیر امام نظر نہیں آئے۔ اللہ میری شہزادی نے رو کے کہا عباس۔ اللہ شہزادی کا بلانا تھا، اب خود سوچو عباس کس رنگ میں آیا ہوگا۔ اللہ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی مالکن۔ شہزادی نے فرمایا عباس مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، عباس زمانہ ہمارا دشمن ہے، مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، عباس جا میرے حسین کو ڈھونڈ کے لا۔ اللہ عباس نے گھوڑا دوڑایا، کبھی لشکر کے آگے جاتے تھے حسین نظر نہیں آئے، کبھی لشکر کے دائیں گے حسین نظر نہیں آئے، لشکر کے بائیں گے عباس حسین نظر نہیں آئے۔ اللہ عباس لشکر کے پیچھے گئے تو عباس نے دیکھا حسین کا گھوڑا آہستہ آہستہ آ رہا ہے، کیونکہ لجام حسین کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اللہ رکابوں سے پاؤں نکلے ہوئے تھے، امامہ گلے میں آیا ہوا تھا، اور اللہ مقتل کی روایتیں فساہلا حسین، حسین ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ اللہ حسین ہچکیاں لے کے روئے، عباس نے کس رنگ میں برداشت کیا ہوگا۔ اللہ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مالک اگر مدینہ میں مجھے تلوار چلانے کی اجازت دی ہوتی تو یوں لشکر سے بچھڑ بچھڑ کے تو نہ روتے۔ اللہ حسین نے رو کے کہا عباس بات وہ نہیں جو تو سوچ رہا ہے، مجھے کسی اور غم نے رلایا ہے، مجھے کسی اور غم نے رلایا ہے۔ اللہ عباس نے جب کہا نا مجھے کسی اور غم نے رلایا ہے، اللہ امام حسین نے کہا عباس اگر میں تجھے بتاؤں گا نا تو جلال دکھائے گا، اور جلال میری مسلط کے حق میں نہیں، کیونکہ عباس تو ہے علی کا امیر بیٹا، میں ہوں محمد کا غریب بیٹا۔ عباس تو جلال دکھائے گا اور جلال میری مسلط کے حق میں نہیں۔ اللہ عباس نے رو کے کہا مولا اگر میری زندگی میں لکھا ہے کہ میں نے
ہاتھ مل مل کے مر جانا ہے تو مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جلال نہیں دکھاؤں گا، مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں جلال نہیں دکھاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس مجھے کوئی ضامن دے، جب ضامن کا نام آیا نا عباس نے کہا تیری زخمی پہلو والی ماں میری ضامن، میں جلال نہیں دکھاؤں گا، میں جلال نہیں دکھاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس علیہ، عباس میرے قریب آ۔ امام حسین نے دونوں انگلیاں بلند کی اور کہا عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے دیکھا ہزاروں مارنے والے ہیں، اکیلا کوئی مرنے والا ہے، ہونٹ کٹے ہیں، آبرو کٹے ہیں، چہرے پہ تلواروں اور تیروں کے نشان ہیں۔ عباس نے تڑپ کے کہا مولا یہ تو کوئی عرب کا غریب نظر آ رہا ہے۔ حسین نے ماتم کر کے کہا عباس یہ کوئی عرب کا غریب نہیں بلکہ تیری رقیہ اجڑ رہی ہے، یہ مسلم وکیل کا بیٹا۔ سیدہ آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، یہ مسلم وکیل کا بیٹا ہے۔ خدا کی قسم سرکار مسلم باب الحوائج ہے، جس کسی کو کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی نا آج سرکار مسلم کی بارگاہ میں مانگو، مجھے یقین ہے اگلے سال سرکار مسلم ادا کریں گے۔ عباس نے یہ منظر دیکھا، عباس حسین کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے مولا مجھے ابھی کوفہ پہنچائیے، مولا مجھے ابھی کوفہ پہنچائیے۔ حسین نے کہا عباس ابھی تو نے وعدہ کیا ہے تو جلال نہیں دکھائے گا، تو جنگ نہیں کرے گا۔ عباس نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا عباس پھر کوفہ جا کے کرے گا کیا؟ عباس نے ماتم کر کے کہا ابھی جلاد تلوار چلائے گا، مسلم کا سر زمین پہ گرے گا، میں اپنی جھولی جا کے پھیلاؤں گا اور مسلم کا سر اپنی جھولی میں لوں گا۔ حسین نے کہا عباس تو نے مسلم کو بے وارث سمجھا ہے، تو نے اوپر دیکھا تو نے نیچے نہیں دیکھا۔ حسین نے انگلیاں نیچے کی، اب بادمیوں ہاتھ سینے پہ مارنا، حسین نے انگلیاں نیچے کی۔ ایک کالے برقع والی بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا اور رو کے کہی تھی میرے حسین کے وکیل آ میری گود میں آ۔ سیدہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ اڑائے۔ بھائی میں آخری بات کرنے لگا ہوں، مسلم کب مارے گئے؟ 9 ذی الحج، مسلم مارے گئے 9 ذی الحج۔ عددار ذی الحج کے بعد محرم آیا، 12 محرم علی بادشاہ کی بیٹیوں کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے گزرا۔ کوفہ کے دارالامارہ پہ قافلہ آنا تھا، شاہ چانک علی کی بیٹی نے ایک آواز سنی السلام علیکہ ایھا